کے سامنے اس تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور پاکستان کے چپا چپا سے جو اس تنظیم کے ممبر ہیں، دوست ہیں، کارکن ہیں، آپ دیکھیں گے کہ 18 جولائی کو انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ آج جو ملک کے تاجروں کا جو حال ہے، آج کرونا کی وجہ سے جو پاکستان کی اکانومی پوری دنیا سے نیچے بیٹھ گئی ہے، لوگوں کو اپنے سیل مینوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کی قیمتیں آپ نے اتنی بڑھا دی ہیں، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ اپنے دکانوں اپنے گھروں سے بیزار ہیں، پیٹرول کی قیمت دنیا میں سب سے زیادہ آپ نے کر دی ہے، سونے کی قیمت کل انہوں نے پوری دنیا میں 1,08,000 روپے فی تولہ کر دی ہے۔ اس حالت میں پاکستان کی تاجر برادری اپنے کاروبار کو بند کر کے اور اپنے تاجر کاز کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، ہم شانہ بشانہ نئی ویر گروپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کی یہ تاجر برادری اپنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر تاجر کاز کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی تاجر کاز کے لیے ہڑتالیں، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی ہیں اور تب بھی ہمارا لائحہ عمل مشترکہ تھا۔ آج بھی ہم نے پورے پاکستان کے تمام گروپوں سے انشاءاللہ التماس کرتے ہیں، جو 1-2 گروپ باقی رہ گئے وہ بھی اس تاجر کاز کے لیے 18 جولائی کو ہمارا ساتھ دیں بھرپور، اور اس تاجر کاز کے لیے حکومت کو یہ باور کرائیں کہ جب تک تاجروں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، تاجر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی حکومت نے ہوش کے ناخدان لیے تو اس کے بعد ہم پھر نیا عمل مشترکہ طور پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اعلان کریں گے۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں اشرف بھٹی صاحب اور ان کے پورے گروپ کا شکر گزار ہوں کہ عوامی رکشہ یونین ہو، مزدہ ایسوسی ایشن ہوں، یہاں آل پاکستان ٹرانسپورٹ گڈز ہیں، یہاں آپ نے ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن آپ نے دیکھا، اور اسی طرح آج ہمارے بڑے پیارے دوست پیارے ساتھی جو میری بائیں طرف بیٹھے ہیں اشرف بھٹی صاحب کی قیادت میں اور محبوب صدیقی صاحب کی قیادت میں، ان سب نے ہمارے ان مطالبات کو جو آپ کو پیش کیے گئے ہیں اس کو انڈورس بھی کیا ہے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت بالکل بھی تاجر دوست نہیں ہے، یہ حکومت بالکل بھی تاجروں کو آسانی اور سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حکومت کے مطمع نظر معیشت کو چلانا ہے ہی نہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ نااہل ہے، یہ نالائق ہے، یہ نکمی ہے، اور انہوں نے 2 سال کے عرصے میں ثابت کیا ہے کہ معیشت کا جو برا حال ہے، معیشت جو ذبح حال ہے، وہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے، اور اس حکومت کی ناقص معاشی منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کا تاجر پریشان ہے، پاکستان کا تاجر جو ہے وہ اضطراب میں مبتلا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس طرح اپنے کاروبار کو آگے چلائیں۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ تمام کاروبار کھولے جائیں، ایس او پیز کے تحت تمام کاروبار، چاہے وہ ریسٹورانٹس ہیں، چاہے وہ سنیما گھر ہیں، چاہے وہ شادی ہالز ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں، جو کاروبار بند کیے گئے ہیں فوراً ان کو کھولا جائے تاکہ ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو۔ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ ہفتہ وار آپ ایک تعطیل کریں، صرف 2 تعطیل ہو رہی ہیں، ہفتے میں صرف 1 تعطیل ہو، اور ریٹیل شاپ جو ہیں وہ رات 10 بجے تک ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ کاروبار چلے، کاروبار ہو۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم مطالبہ ہمارا وہ یہ ہے کہ چھوٹے تاجر کو قرضہ جاری کیا جائے، اس کے لیے کوئی قرضہ اسکیم جاری کی جائے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو 150 ارب روپے کا سرپلس بجٹ تھا پنجاب کا، کیا یہ جو ہے یہ آپ تاجروں کی مدد اور معاونت کے لیے آپ اس کو یہاں خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے وفاق کو پیسہ جو واپس بھیجا ہے 100 ارب روپیہ، 100 ارب روپیہ پچھلے سال، اور اس سال جو ہے وہ 120 ارب روپیہ پنجاب ریونیو اتھارٹی صرف پنجاب کے تاجروں سے اکٹھا کرے گی۔ اگر پنجاب ریونیو اتھارٹی 120 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے تو یہی 120 ارب روپیہ معیشت کو چلانے کے لیے، معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ پنجاب کے تاجروں پہ خرچ کر سکتے تھے۔ آپ نے نہیں کیا، آپ نے 150 ارب روپیہ جو ہے جو آپ کو ڈویزبل پول سے ملا تھا وہ بھی آپ نے واپس بھیج دیا وفاق کو۔ یہ زیادتی ہے،
ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال سہیل محمود بٹ صاحب آپ سے بات کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ٹھوکر نیاز پہ صبح 9 بجے ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. آپ بروز ہفتہ 18 جولائی اور آپ نے اپنی گاڑیوں میں آنا ہے. ہم کورونا SOPs کو لے کر گاڑیوں میں بیٹھ کر ہارن بجا کر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار بجا کر ہم ہارن بجا کر احتجاج کریں گے. اور یہی وہ انداز ہوگا کہ شاید یہ سوئے ہوئے حکمران جاگ جائیں. اور اگر یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سونا ہے تو ہم آپ کو بتائیں آپ کو ہم نے ووٹ پاکستان کے عوام نے پتہ نہیں دیے ہیں یا نہیں دیے, لیکن اگر آپ اقتدار کے عوام میں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں, تو پھر سوچ لیں وہاں آپ کو ہم نے سونے کے لیے نہیں بٹھایا. وہاں تو آپ کو ہر وقت جاگنا ہے, ہمارے مسائل کا حل کرنا ہے. اور اگر آپ نے وہاں خواب خرگوش کے مزے لینے ہیں ان پرائم منسٹر ہاؤس میں اور اقتدار کے ایوانوں میں اور ہمارے ہارن سے بھی نہیں جاگنا اور سونا ہے, تو مہربانی کریں پھر اپنے گھر جائیں اور گھر جا کر سوئیں. اور پھر اس کا مسکن وزیر اعظم ہاؤس کا مسکن, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا مسکن ان لوگوں کو بنائیں جو دن رات جاگے اور پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے تاجروں کی خدمت کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قائدین نے جو آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں ان پوائنٹ کو حتمی صورت جو ہے یہ اس پمفلٹ میں ہم نے دے دی ہے اور یہ پمفلٹ بھی آپ تک پہنچ چکا ہوگا. میں یہ 2 جنرل باتیں آپ سے کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے یہ صرف کاغذی طور پہ کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیکسز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے 1 سال کے لیے. تو بھائی میرے انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ تب شروع ہوگی جب سنیما کھلیں گے. انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی تب شروع ہوگی جب تھیٹر کھلیں گے تو انٹرٹینمنٹ شروع ہوگی. تو انٹرٹینمنٹ تو شروع ہی نہیں ہوئی, 3-4 مہینے ہو گئے وہ بند ہے اور آگے بھی ان کے کھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تو یہ ڈیوٹیاں ان چیزوں پہ معاف کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے, جس کا ابھی شروعات ہی نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے ٹیکس کے سلسلے میں جو آپ کو بھائی نے بتایا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی یہ پنجاب کے ٹیکس اکٹھے کرتی ہے. سیل ٹیکس, یہ سیل ٹیکس جو ہے یہ ان کے بڑے بڑے ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں. اور آپ نے خود پڑھا کہ یہ اوور جو پیسے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ پیسہ جو ہے یہ یہاں کی عوام کے لیے لگایا جائے. آٹا جو ہے وہ سستا کیا جائے, گھی سستا کیا جائے, چینی سستی کی جائے, پیٹرول سستا کیا جائے, بجلی سستی کی جائے. لیکن ان چیزوں کے برعکس تمام مہنگائی جو ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ پہ آیا ہے کہ ان کی کوئی ریٹ بھی نہیں رہی, حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں, آگے انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. پھل ہو, سبزی ہو, کوئی چیز ہو, وہ اس پہ کوئی اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے. غریب آدمی پس رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے صحافیوں پہ, آپ کے چینلز پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 24 والوں کو, چینل والوں کو یہاں بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے یکجہتی کا ثبوت دیا. ایک ہو گئے, تمام صحافی ایک ہو گئے تو سب نے کھول دیا اور ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو مانا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم تاجر بھی اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. آج وزیر صاحب نے آ کر یہاں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تاجر اتحاد کے لیے, تاجر کاز کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سب کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ 18 تاریخ کو بھرپور طریقے سے ہم وہاں ٹھوکر نیازے پہ اکٹھے ہوں گے. 9 سے 10 کا ٹائم ہے اور 10 بجے انشاءاللہ ہم عوانوں کی طرف اسلام آباد کے جو
جو بھی تجارتیں متاثر ہیں اس وقت وہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم ہر دوسرے دن میڈیا پر اپنے آپ کو پیش کریں گے اور حمایت ہوگی, اور اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گی تو ہمارے ان مطالبات پر بیٹھے گی نا, تو ان مطالبات پر اگر حکومت ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے اور ہمارے مسائل حل کر دیتی ہے تو ہمیں کوئی احتجاج کرنے کا شوق نہیں. ہم گھر سے کاروبار کرنے آتے ہیں, ہم اپنا کاروبار کریں گے آرام سے بیٹھ کر, ہمیں کون سا ایسا مسئلہ ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ایسا, کیونکہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم تو ہیں نہیں. ہم حکومت کو جگانے جا رہے ہیں, ہم حکومت کو گرانے نہیں جا رہے ہیں. آج انہوں نے ہماری جو یونٹی کو دیکھتے ہوئے ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے کہ اسکولوں کا انہوں نے کہا ہے کہ 15 ستمبر کو کھولیں گے اگر حالات ٹھیک ہوئے تو, کیونکہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں آل پاکستان مینجمنٹ پرائیویٹ مینجمنٹ اسکول ایسوسیشن, اسی طرح شادی ہال ریسٹورینٹ باقی ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اسی لیے ایک لالی پاپ اور تیار کر رہے ہیں, وہ بھی صرف ہمارے اس ملک کی احتجاج کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اور یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ یہ لالی پاپ ہی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسی ہی ڈیٹ دیں گے تاکہ ان کا احتجاج ڈسٹرب ہو. لیکن ہم مہنگائی کے خلاف بھی جا رہے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف جو اضافہ ہو اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ پراپرٹی کا جو ٹیکس ہے سب کچھ انہوں نے بند کر رکھا ہے. پراپرٹی ٹیکس کس لحاظ سے لے رہے ہیں, اسے بھی تو چھوڑے نا. یہ لاہور میں یا پاکستان میں جو اس وقت لوگوں کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے یہ اتنا ہی اگر ان کے سینے میں درد ہے عوام الناس کا تو سب سے پہلے تو انہیں کو اعلان کرنا چاہیے. ہم کیوں یہاں پہ بیٹھ کے اپنا سر کھپا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے قائدین اور لیڈرشپ نے یہ ایک ہو کر یکجہتی اور تاجروں کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم دونوں گروپوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے اپنی ساری پالیسیوں میں. جو یہ 2018 کے الیکشن میں نعرہ لگاتے تھے اور سبز باغ دکھاتے تھے کہ ہم اس ملک کو دودھ کی اور نہریں بہا دیں گے اس ملک میں, لیکن وہ سارا کا سارا ایک دودھ کا بلندہ ثابت ہوا. لہذا گزارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کے تاجر اور اکانومی کو بحال کریں, اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں. تو اس لیے جو بھی میں انجمن تاجران اندرون شہر بورڈ کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں, جب بھی جہاں بھی ہماری لیڈرشپ کہے گی ہم بھرپور طریقے کے ساتھ تمام 57 مارکیٹس کو بند کر ان کے ساتھ ہر جگہ پہ شانہ بشانہ کر رہے ہوں. صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے یہ حکومت تحریک کا آغاز کیا ہے. ان چور لٹیروں کو انشاءاللہ اجازت کریں, ان کو حالت میں جا کے ان کو چکائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور احتجاج بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم بزرگوار الحاج محمد اشرف بٹی صاحب اور برادر عزیز محترم نعیم میر صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کی بھرپور تائید کا اعلان کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے اسلام آباد جائیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ ہماری بات کو سنیں. وما علینا الا البلاغ. میں تمام آج کی پریس کانفرنس میں الیکٹرک میڈیا, پرنٹ میڈیا, صحافی دوستوں کا, بھائیوں کا اور پریس کلب کی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے تاجر برادری کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ ایک نیا یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. میں تمام تاجر برادری کی طرف سے آپ دوستوں کا اور فیصل صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.